السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ 19 ستمبر کو جو ہے وہ ہمارا بورڈ کا رزلٹ آ گیا تھا 9th کلاس کا. تو آئی واز ڈاؤٹ فل کہ اتنی زیادہ اچھی تیاری، اتنے اچھے جو ہے نوٹس لینے کے بعد بھی صرف 431 مارکس، دیز آر ناٹ انف. تو پھر میں نے اپنی مارک شیٹ کو اوور آل دیکھا اور میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ میرے اردو میں اور پاک اسٹڈیز میں جتنے مارکس آتے ہیں اسکول میں اس کی نسبت بہت کم ہے. تو میں نے ایک کام میں نے جو ہے وہ اپنے پیپر ری چیک کروانے کا ارادہ کیا. تو پیپر ری چیکنگ کے لیے پہلے پورا پروسیس 1 سے 1.5 مہینہ مزید انتظار کرنا پڑا اسی چیز کا کہ پہلے ہم لوگوں کو کیا چلان فی پے کرنی ہے، اس کے بعد مزید ویٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد بڑی مہربانی کے ساتھ جو ہے وہ کل میں اپنا پیپر چیک کرنے گئی تھی اور ادھر کچھ اس طرح کا ماحول تھا کہ وہ کسی کی بات تو سننے کو تیار ہی نہیں تھے. صرف اسی شرط پہ آپ کے مارکس زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کویشچن کے انہوں نے مارکس نہیں لگائے یا انہوں کی کوئی جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں کیلکولیٹنگ میں کچھ مسٹیک ہو گیا. بٹ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ادھر میرا اردو کا پیپر میری آنکھوں کے سامنے تھا اینڈ آئی واز جسٹ اسٹل، اور میں بالکل بھی کچھ کر نہیں پا رہی تھی بیکاز میرا مرکزی خیال 5 نمبر ہوتے ہیں مرکزی خیال کے. اس میں سے اگر میں نے کتنا بھی گیا گزرا لکھا ہو مجھے 3 نمبر تو ملنا ہی چاہیے اتنا. اوبویسلی میں نے مرکزی خیال اچھا خاصا لکھا ہوا تھا 6 سے 7 لائنوں کا جتنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس پہ تو انہوں نے کٹ لگایا ہوا تھا اور 0 یعنی کہ 0 نمبر دیے ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا مکالمہ ہے، اس کے بھی 5 سے 6 نمبر ہوتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کٹ لگایا ہوا تھا اینڈ دے ڈزنٹ ایون ریڈ کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس پہ بھی 0 انہوں نے دیا ہوا تھا. کچھ کویشچن تھے جن کے آنسرز ہم لوگ جیسے اسکول میں کرتے تھے ویسے ہی میں نے وہاں پر بھی لکھے، بٹ وہ بھی انہوں نے غلط کیے ہوئے تھے. یہ کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے. اینڈ دا مین تھنگ واٹ ہیپن ٹو می، پہلے انہوں نے اردو کے ایک کویشچن میں مقطع سے کیا مراد ہے. مقطع یعنی کہ کسی بھی غزل یا نظم کا آخری شعر ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں. اس کو جو ہے ویل ڈیفائن کر کے میں نے وہاں پر لکھا ہوا تھا اور پہلے انہوں نے اس کو ٹک کیا ہوا تھا، اس کے 2 مارکس بھی دیے ہوئے تھے. اور پھر جب میں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا ادھر انہوں نے مارکس دیے ہوئے یا آپ نے ایڈ نہیں کیے، تو انہوں نے میرے سے کہا کہ ہم نے مارکس دیے اور پھر ہم نے کاٹ دی کیونکہ یہ غلط ہے آنسر. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کیونکہ کرونا کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا اسٹڈی جو ہے وہ میرٹ بہت زیادہ بف چلا گیا تھا. ہماری گورنمنٹ کی بیسکلی یہی ایک اسکیم لڑا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ جو ہے میرٹ کو نیچے لے ہیں. ہم لوگوں نے جیسا کہ پہلے یہ چیک بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان کی اس سال تقریباً 55% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیلیئرز ہیں اور صرف 45% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاس کر گئے ہیں ایگزامس کو. تو میری آپ سب سے بہت زیادہ آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ ایکشن لیں اور گورنمنٹ پلیز ہماری تھوڑی ہیلپ کرے ایجوکیشنل سسٹم کہ دوبارہ سے پیپرز کو ری چیک کر لیں ایک دفعہ. اور اس طرح ری چیک نہ کریں کہ کوئی کاؤنٹنگ مسٹیک ہو گیا. آپ ایک بار چیک تو کریں، اگر کسی نے کچھ صحیح لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ نے غلط کیا ہوا ہے تو اس کو غلط کرنے کا مقصد کیا ہے، مقصد تو بتا دیں. اور جہاں پر میں گئی تھی تو وہ تو انہوں نے بس یہی افراتفری مچائی ہوئی تھی کہ باہر بہت سارے لوگ ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ باہر چلے جائیں. اور انہوں نے ایک شیٹ لکھی ہوئی وہاں پر رکھی تھی، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ نے اس پہ لکھ دینا ہے. میں نے اپنی مارک شیٹ دیکھ لی ہے، تمام چیزوں کا ٹوٹل درست ہے، سب کے نمبر لگے ہوئے ہیں اور نمبر جو لگے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں لگے ہوئے بالکل بھی، کیونکہ کسی کی درست چیز کو آپ کیسے غلط کر سکتے ہیں، یہ لاجک میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے. تو آپ لوگ پلیز پیپرز کا ری چیک کریں اس طرح سے کہ اگر کسی کا آپ نے کچھ بائی چانس مسٹیک کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی صحیح چیز کو غلط کیا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ٹھیک کر کے اس کے نمبر ملا دیں. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی محنت کرنے والا بندہ کسی دن ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے آخرت کے دن. میں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ بھی کرپشن کی ایک ٹائپ ہے، آپ لوگ کرپشن میں ملوث نہ ہوں اور حقدار کو اس کا حق دیں جو ہمارا اسلام ہم سے کہتا ہے. تھینک یو سو مچ.